حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی ملک شام میں ایک یہودی عالم معمول کے مطابق ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس نے نبی کریم کی شان و شوکت کے بارے میں 4 آیات دیکھی تو غصے سے کتاب کو جلا ڈالا۔ اگلے ہفتے جب وہ دوبارہ تورات پڑھنے لگا تو وہ اس نے 8 جگہوں پر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ذکر موجود پایا تو اس نے پھر غصے سے وہ عبارات کو کاٹ کر جلا دیا۔ ناظرین، تیسرے ہفتے جب اس یہودی نے تورات کھولی تو 12 جگہوں پر نبی کریم کی شان و شوکت کا ذکر موجود پا کر یہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ اس عبارت کو جلا دیا تو ان کی شان و شوکت سے پوری کتاب بھر جائے گی۔ اس نے تجسس میں آ کر مذہبی رہنماؤں سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ تم لوگ نبی کریم کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہوگا تم ان کے بارے میں دریافت نہ کرو اور کوشش کرو تمہاری ان سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ ناظرین، یہ سن کر وہ یہودی جو تھا بہت پریشان ہوا اور اس کا تجسس مزید بڑھ گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہودی رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر نبی کریم کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب یہودی نبی کریم کی تلاش میں مدینہ پہنچا تو اس کی نظر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جب یہودی مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ یہودی نے حضرت سلیمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر پکارا تو سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہودی سے کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی نے پوچھا، میں حضرت محمد مصطفیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی نے سوچا، اگر میں یہودی کو سچ بتاؤں تو یہ راہ حق سے محروم ہو کر واپس لوٹ جائے گا، اگر جھوٹ بول کر اسے روک لوں تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس یہودی کو اپنے ساتھ لیا اور صحابہ کرام کے پاس آئے تو یہودیوں نے سمجھا ان میں کوئی ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، تو اس لیے اس نے السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا۔ صحابہ کرام جو پہلے ہی غم میں نڈال تھے یہ الفاظ سن کر آہ بکا ہو گئے۔ حضرت علی بھی اس وقت دیگر صحابہ کرام میں موجود تھے تو آپ نے یہودی سے پوچھا کہ تم حضرت محمد سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، میں ایک یہودی عالم ہوں، کئی سالوں سے ہماری کتاب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی شان و شوکت سے دیکھ رہا ہوں اور اسی ذکر سے متاثر ہو کر میں ان کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے یہودی، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی غم میں مبتلا ہوا اور اپنے سفر کی ناکامی بیان کرنے لگا۔ ناظرین، یہودی پریشان ہو کر کہنے لگا، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، نہ ہی تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے میری نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پر پڑتی۔ اگر یہ سب میرے نصیب میں تھا تو کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی۔ پھر یہودیوں نے کہا، کیا تم میں سے کوئی آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس سے میں حضرت محمد کے اوصاف اور حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھ سکوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک میں سے ہوں۔ یہودی نے کہا، اے علی، میں نے آپ کا نام اپنی کتاب تورات میں موجود پایا ہے۔ حضرت علی نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی چھوٹے قد کے مالک تھے۔
सर मुबारक गोल, पेशानी कुशादा, पलकें दराज और आंखें की रंगत खूब स्याह थी। तबस्सुम फरमाते हुए दंदाने मुबारक से नूर चमकता था। सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी। हथेलियां नरम, उन पर गोश्त ज्यादा था। आपकी मोहरे नबूवत शानों के दरमियान थी। जब यहूदी ने ये सब सुना तो कहा, "ऐ अली, बिलाशुबा आपने सच फरमाया। जो औसाफ तौरात में लिखे हैं आपने वही बयान किए हैं।" फिर यहूदी ने कहा, "अगर आपके जिस्म मुबारक से लगा हुआ कोई कपड़ा मौजूद है तो मैं उसे सूंघ कर अपने आप को तस्कीन देना चाहता हूँ।" हजरत अली ने सुलेमान फारसी से कहा कि फातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक ले आओ। हजरत सुलेमान फारसी ने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं सुलेमान फारसी हूँ। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक मंगवाया है। बीबी फातिमा ने आपका कुर्ता मुबारक हजरत सुलेमान फारसी के हवाले किया, जिस पर खजूर के रेशे से 7 जगह पैबंद लगे हुए थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जुब्बा मुबारक लेकर हज़रत अली के पास ले आए। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कुर्ता मुबारक सूंघ कर सीने से लगाया और फिर दीगर सहाबा कराम ने ऐसा किया। यहूदी ने कुर्ता पकड़कर सूंघा और कहा, "क्या ही नफीस और उम्दा खुशबू है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी।" इसके बाद यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गया और आसमान की तरफ अपना रुख करके कहा, "ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद शरीक है, और मैं ये गवाही देता हूँ कि इस कब्र मुबारक में आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, और मैं इन पर ईमान लाता हूँ।" फिर उसने दुआ मांगी, "ए अल्लाह, अगर आपने मेरा दायरा इस्लाम में दाखिल होना कबूल फरमा लिया है तो मेरी रूह को आज और इसी जगह पर काबिज फरमा ले।" अभी उसने ये कलमात अदा ही किए थे कि उसकी रूह प्रवास कर गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने गुस्ल देकर जन्नतुल बकी में दफना दिया।